بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے اموال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کھانے کے کئی طریقے ہیں، انہی میں سے ایک طریقہ ہے رشوت کا۔ رشوت لے کر اپنے بھائی کا مال ہی کھاتے ہیں نا۔ اب اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ کافر سے رشوت لیں تو جائز ہو جائے گی، ہندو سے سود لیں تو جائز ہو جائے گا، ہندو سے لیں، عیسائی سے لیں، مسلمان سے لیں، سود ہر حال میں حرام اور رشوت ہر حال میں حرام ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جبراً کسی سے لیبر لے کر اس کے ذریعے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب طریقوں کو باطل قرار دیا کہ اس طرح مال کھانا جائز اور حلال نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تم دونوں کا آپس میں راضی نامہ ہے ایک بات پر، تجارت ہے، دونوں ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس ایگریمنٹ کے مطابق چلتے ہیں تو وہ مال آپ کا کھانا جائز ہے۔ اب ایگریمنٹ کے لفظ کو ہم عموماً ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ جی بس ایک کوئی لکھت ہوئی پڑھت ہوئی آپس میں، جبکہ ایگری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رضامندی ہے نا، ایگریمنٹ رضامندی۔ اور یہ قرآن کریم کے الفاظ کہہ رہے ہیں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تراضی راضی، الا یہ کہ طرفین ایک معاملے پر راضی ہوں، دونوں راضی ہوں تو ٹھیک ہے۔ اسلام نے ان الفاظ کی پھر بہت ساری تفصیلات ذکر کی ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر موجود ہیں۔ ناجائز طریقے سے مال کھانے کے جتنے بھی انداز ہیں ہمارے یہاں، ان میں سے ایک انداز بڑا معروف یہ ہے کہ ہم بچوں سے بھیک مانگنے والوں کا کام کرواتے ہیں۔ اب یہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے ملک میں ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اور آپ کو کچھ لوگ یہاں بھی ملیں گے، سعودی عرب کے اندر، خلیج کے اندر، بڑے عجیب انداز سے ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے۔ بچہ اٹھایا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کبھی کبھی مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے بچہ اٹھایا ہوا ہے، بچہ یقیناً اپاہج ہے، لیکن یہ جس نے اٹھایا ہوا ہے یقیناً اس کا بچہ بھی نہیں ہے۔ ایک باقاعدہ فرم ہے، ایک سمجھ لیں کہ باقاعدہ کمپنی ہے جنہوں نے اس طرح بچے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ چھوٹے موٹے اپاہج ہیں لیکن وہ اپنے لیے نہیں، وہ بھی کہیں ان کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ چھوٹی عمر کے بچوں کو ان کے گھروں سے، یہاں تو ممکن نہیں ہے لیکن ہمارے ملکوں میں تو بچوں کو اٹھا کے لے کے دوسرے علاقے میں جا کے بھیک مانگنے پر لگا دیے۔ بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، انہیں جان بوجھ کر معذور کیا جاتا ہے۔ بچہ اٹھا لیا، دوسرے علاقے میں لے گئے، پاؤں کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا، ایک آنکھ نکال دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اس کے بعد اسے ٹریننگ دی اور اس کو باقاعدہ بھیک مانگنے پر لگا دیا، اور وہ بھیک جو ہے اس نے اپنا ذریعہ روزگار بنا رکھی۔ اور ایسے سراغ ملے، ایسی رپورٹیں آئیں کہ ایک ایک آدمی کے پاس 100 150 200 50 80 90 آدمی ہیں، بچے ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں۔ شہر کا پورا علاقہ اس نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں،
خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور مختلف چوکوں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ ہماری لیبر کام کر رہی ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قسم کے سارے پیسے کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی پر ظلم کر کے، کسی پر جبر کر کے آپ اس کے نتیجے میں جو آنے والی کمائی ہے اس کو کھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کو باطل قرار دیا کہ یہ ناجائز ہے اور سراسر باطل ہے، اور باطل طریقے سے آپس میں اپنے اموال کو کھانے کی دوسری شکل ہے جسے ہم عامل کہہ رہے ہیں یا لیبر کہہ رہے ہیں۔ لیبر کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور آپ کے علم میں، سب کے علم میں ہے کہ ایگریمنٹ دو ہوتے ہیں۔ ایک ایگریمنٹ باہر کے ملک میں ہوتا ہے، پاکستان میں ہوا، انڈیا میں ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا، جس بھی ملک میں ہوا جہاں سے یہ ویزا لے کے آدمی آ رہا ہے، ایک ایگریمنٹ وہاں ہوا ہے، اور ایک ایگریمنٹ یہاں آ کے اقامہ بنانے سے پہلے پھر ہوتا ہے۔ آپ کے تو علم میں ہوگی نہیں یہ بات۔ جو وہاں ایگریمنٹ ہوا ہے اس پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جو ایگریمنٹ باہر کے ملک میں ہوا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انجینئر ہے، اس کو 10,000 ریال تنخواہ دی جائے گی ماہانہ، کار دی جائے گی، رہائش دی جائے گی، یہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا، اور ایک یہاں آنے کے بعد ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس ایگریمنٹ میں کچھ اور ہی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور بعض وجوہات کی بنا پر مجبوراً اس ایگریمنٹ میں بھی جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ لیبر لا سے کم نہیں ہو سکتا، لیکن اصلاً جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ اس ایگریمنٹ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسے مین پاور سپلائی کے نام سے دوسرے کے ہاتھ چڑھا دیا، سامنے والی کمپنی سے اس کا 15,000 20,000 ریال مہینہ لے رہے ہیں، اس کو پاکستان میں، انڈیا میں ایگریمنٹ کرتے وقت 10,000 کہا گیا، یہاں آئے 8-7,000 لکھا، اور جب دینے کی باری آئی تو 5,000 مہینہ دے رہے ہیں۔ اس کی کمائی کما کر یہ جتنا بھی لا کر دے رہا ہے اس کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ یہ کمائی اس آدمی کے لیے سراسر حرام ہوگی جس نے اپنے ایگریمنٹ پر بھی پورا اترتے ہوئے اس کو پوری تنخواہ نہیں دی۔ ایک شکل یہ ہے کہ کام زیادہ لیں اور تنخواہ کم دیں، اسلام نے اس کو بھی جائز قرار نہیں دیا۔ ان تراض منکم، اگر لیبر بھی راضی ہے، مالک بھی راضی ہے، اوکے، اور اگر صرف مالک ہی راضی ہے، لیبر بیچارہ مجبور ہے، پریشان حال ہے، اسے معلوم ہے کہ یہی کام اگر میں آزاد کرتا ہوں تو مجھے اتنا پیسہ ملے گا، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے، لیکن وہ مجبور ہے، اس کا اقامہ اس نام سے ہے، اس کی اسپانسرشپ اس نام سے ہے، اس کا یہ اس نام سے ہے۔ اسلام نے اس طرح کی دغے بازیاں، دھوکے بازیاں، لکھنا کچھ کرنا کچھ، ہمارے کیا کہتے ہیں، دکھانا بایاں اور مارنا دایاں، یہ وہ مثال بنی ہوئی ہے۔ اسلام اس طرح کے کاروبار کو جائز قرار نہیں دیتا، اور اس طریقے سے کمائے ہوئے پیسے کو جائز قرار نہیں دیتا۔ یہ اجیر کا حق مارنے والی بات ہے، مزدور کی مزدوری کھانا زبردستی، یہ ظلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی مزدوری کھانے کو ظلم قرار دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ثلاثۃ انا خصمہم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کے مقابلے میں میں ہوں، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے مقابلے میں میں ہوں، قیامت کے دن ان کے مقابلے میں میں کھڑا ہوں گا، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ، اگر میں مقابلے میں، جس کے مقابلے میں میں کھڑا ہو جاؤں، کون جیتے گا؟ اللہ رب العزت کے مقابلے میں دوسرا کون جیت سکتا ہے؟ مَنْ كُنْتُ خَصَمْتُهُ، مَنْ كُنْتُ خَاصَمْتُهُ خَصَمْتُهُ،
اگر کسی کے مقابلے میں میں کھڑا ہو گیا تو پھر میرے مقابلہ کرنے کی کسی میں جرت نہیں ہوگی۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ رجل اعطى بی ثم غدر، میرا نام لے کر کسی سے وعدہ کیا اور پھر غداری کی۔ اللہ کے نام کے ساتھ ایگریمنٹ، باقاعدہ حلف نامہ اٹھانے کے بعد اس حلف نامے سے غداری کرنا، یہ ملک کی سطح پر ہو۔ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ایک حلف نامہ اٹھاتے ہیں نا، پارلیمنٹ میں ممبر حلف نامہ اٹھاتا ہے کہ میں اپنے ملک کا، اپنے ملک کے قانون کا، اپنے ملک کی رعایا کا وفادار رہوں گا، اور پھر 5 سال ملیں یا 3 سال اپنی رعایا کو لوٹ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ بھی سراسر حرام۔ اور اگر کوئی دوسرا معاہدہ کرتا ہے، دوسرا ایگریمنٹ کرتا ہے، اللہ کا نام لے کر وہ معاہدہ کرتا ہے اور معاہدے پہ پورا نہیں اترتا، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں اس کے مقابلے میں میں کھڑا ہوں گا۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ فرمایا دوسرا شخص وہ ہے کہ جس نے رجل باع حرا، کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی۔ یہ آزاد آدمی کو بیچنے اور اس کی قیمت کھانے کی ایک شکل ہمارے جو گلی گلی میں مین پاور سپلائی کے آفس کھلے ہوئے ہیں نا، جن کی اوپر نہ کوئی ختام ہے، نہ وسام ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ ڈور ہے، ایسے ہی آفس کھولا، راہ چلتے آدمی کو کہا کہ آؤ میں کام دلاتا ہوں، یہ بھی ان آزاد لوگوں کو بیچ بیچ کر کھاتے ہیں۔ یہاں 2 طرح کی یہ مین پاور سپلائی ہے۔ ایک مین پاور سپلائی یہ ہے کہ آدمی ملک سے لایا، ویزا دیا، ملک سے لایا، اقامہ بنوایا، تنخواہ طے ہے، رہائش، کام آگے ملے نہ ملے وہ باقاعدہ تنخواہ لے رہا ہے، اور جب کام ملتا ہے تو جس طرح ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ ایک مین پاور سپلائی یہ ہے کہ کسی کو کہا کام چاہیے، آؤ، وہ اسے کام چاہیے، دوسری طرف کہا کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ، نہ کوئی پہلے سے ویزے کا انتظام، نہ کوئی اقامے کا انتظام، نہ کوئی اپنی طرف سے رہائش کا انتظام، نہ تنخواہ کا انتظام۔ گلی چلتے آدمی کو پکڑا، آگے بیچ دیا، یا کیا کہیں گے اس کو، وہاں سے 10 گنا زیادہ تنخواہ لے کر اس بیچارے کو ٹرکھا رہے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ کسی نے آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، قیامت کے دن اس کے مقابلے میں میں کھڑا ہوں گا۔ اور تیسرا جو ہمارے آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے رجل استاجر اجیرا، کسی نے کوئی اجیر، کوئی مزدور اپنے پاس کام پر لگایا، استوفى منہ، اس سے کام تو مکمل لے لیا، وہ یومیہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ یہ روزانہ ڈیلی بیس یا ڈیلی ویجز، وہ روزانہ کا مزدور ہو، ہفتے کا مزدور ہو، کام مکمل ہونے تک کا مزدور ہو، یا ماہانہ کا مزدور ہو۔ من استاجر اجیرا، اگر کسی نے کوئی مزدور لیا رکھا، استوفى منہ، کام اس سے پورا لے لیا، ولم یوفہ، اور اس کو اس کی اجرت پوری نہیں دی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے مقابلے میں بھی میں کھڑا ہوں گا، اور جس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کھڑا ہو جائے وہ ابھی سے سمجھ لے کہ وہ مارا گیا۔